بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لائٹ کا مقصد روشنی دینا ہے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عموماً ٹیوب لائٹ بلندی پر لگائی جاتی ہے، لیکن جب یہ ٹیوب لائٹ خراب ہو کر روشنی دینا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اسی ٹیوب لائٹ کو اتار کر کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اصول ہے کہ بے مقصد چیز کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔ ہم انسان کو پیدا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے، اور عبادات میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے نماز کے بارے میں دعا کی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہے: اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میرے اولاد کو، اے ہمارے رب ہماری دعا سن۔ نماز اسلام کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا نور بھی ہے۔ جس طرح سے عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ستون کا ہونی ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح دین پر قائم رہنے کے لیے نماز کا ہونا اشد ضروری ہے، جس کی اہمیت قرآن کی آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام کے ارکان کا حکم زمین پر رہتی ہی دیا گیا، لیکن نماز کے لیے خدائے وحدہ لا شریک لہ نے اہتمام فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرا کر عالم بلا میں عطا فرمائی۔ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندے کے اعمال کا جو حساب ہوگا، ان میں سب سے اول نمبر پر نماز ہے۔ سو اگر نماز درست نکلی تو بندہ کامیاب اور بامراد، اگر نماز خراب نکلی تو ناکام ہوگا اور نقصان اٹھائے گا۔ نماز کی ادائیگی مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، اس لیے ہر بالغ مرد عورت پر لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نمازی دنیا اور آخرت میں سرخور ہوں گے۔ لیکن ایک وقت کی نماز نہ ادا کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کا اس قدر نقصان ہوا جیسے اس کے اہل، اولاد اور سارا مال ختم ہو گیا۔ بندے کو اللہ کے سامنے 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، لہٰذا جو شخص نماز کے حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن کھڑا ہونا آسان ہوگا، اور جو شخص نماز والے قیام کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن والا قیام انتہائی سخت ہوگا۔ نماز دنیا اور آخرت میں نمازی کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو نور نماز ملے گا اور کسی کو نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے نمازوں کی حفاظت کی، اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ یعنی بے نمازی قیامت میں قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت ہوگی جو اندھیروں میں پیدل چل کر مسجدوں میں جاتے ہیں۔ نماز کے فائدے۔ نماز سے انسان کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بنا پر انسان پاک و صاف رہنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی، برائی، نشے کی عادت نیز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جس کو قرآن نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کو خلوص دل سے ادا کریں، کیونکہ یہ نزول رحمت کے ساتھ جہنم سے نجات کا پروانہ بھی ہے۔ یہ مومن اور کافر میں فرق کو واضح کرتی ہے،
جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصلہ ہے، لہٰذا جو بھی نماز کو دھیان اور توجہ سے پڑھے ان کو خدا کی جانب سے رحمت اور عنایت حاصل ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، ذرا سوچئے کہ وہ حقیقی مالک جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، تو نماز کا ثواب کتنا ہوگا، یہ اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے نماز قائم کرنے والوں کو قرآن میں جا بجا بشارت سنائی گئی ہے۔ ارشاد بانی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نماز قائم کیے اور زکوٰۃ ادا کیے اور اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ دوستو، اس آیت میں بھی یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کتنا اجر ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، 6 مہینے بارش ہوتی رہی، میں بارش کے ہر قطرے کو گن سکتا ہوں، مگر جب نمازی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں نہیں گن سکتا، کیونکہ جب نمازی رکوع میں جاتا ہے تو پورے جسم کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر اجر پاتا ہے۔ اسی طرح جب نمازی ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک اونٹ ذبح کر کے اس کو غرباء مساکین میں تقسیم کرنے کے برابر اجر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ اکبر کہنے پر اتنا ثواب ملتا ہے تو مکمل نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملے گا، اس کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ مشکل بھی نہیں۔ اور جب نمازی سجدے میں جاتا ہے تو انتہا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے غیرت اور عزت نفس بھی دی ہے، اس لیے انسان ناک، ماتھے اور پیشانی کے لیے عجیب فیصلے کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام تو دیکھیے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں مٹی میں ملا دیتا ہے اور بندہ اللہ کے سامنے ناک اور پیشانی رگڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت میرے اللہ کہتا ہے کہ اس کو عزت و وقار کا شعور دیا، اس نے اپنے عزت اور شان و شوکت سب کچھ میرے سامنے نچھاور کر دی، تو اس وقت سجدے میں خود رب مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس کی اجر و ثواب کا شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ خالق و مالک اپنے بندوں کو بلا وجہ اتنا سب کچھ عطا کر دیتا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ وہ نماز کے ادا کرنے پر بے شمار اجر و ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔